السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سیف۔ آج ہم ریویو کرنے والے ہیں سیلناج ایس آر کیپسول کے بارے میں۔ سیلناج جو ایس آر کیپسول ہوتا ہے، اس کا پراپر نام ہے وہ جس کو اگر آپ کو نام بھول بھی جاتا ہے تو آپ لینزوپرازول کیپسول کے نام سے اس کو جان سکتے ہیں، اور سیرل کمپنی کا یہ کیپسول ہے۔ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کی بینیفٹ کیا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، کب اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے تاکہ آپ کوئی بھی انفارمیشن آپ مس نہ کر دیں۔ اس کو سینے کی جلن کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی خوراک کی نالی میں جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے، گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، تیزابیت کا آپ شکار ہو جاتے ہیں تو یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ سیلناج ایس آر جو کیپسول ہوتا ہے 30 mg کا یہ کیپسول ہوتا ہے، بہت ہی اچھا اور زبردست قسم کا یہ کیپسول ہے۔ اس کو عام طور پر معدے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی تو پھر بھی آپ اس کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانا کھانے کے بعد آپ کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے یا پیٹ میں پین شروع ہو جاتی ہے، درد شروع ہو جاتی ہے، تو درد کو کور کرنے کے لیے، خوراک کو ہضم کرنے کے لیے بھی آپ اس کا ریگولر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہے، تیزابیت کا مسئلہ ہے، سینے میں جلن ہو رہی ہے، سینے میں خارش ہو رہی ہے خوراک والی نالی میں، تو پھر بھی آپ اس کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا بہت ہی اچھا اور زبردست قسم کا رزلٹ ہے، اور ایک ڈبی میں 14 کیپسول ہوتے ہیں اور اچھا کیپسول ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ پین کلر میڈیسن کوئی بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ ریگولر استعمال کر چکے ہیں، بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے معدے کا ایشو بن جاتا ہے، آپ کے معدے میں پین شروع ہو جاتی ہے یا پھر درد وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں، السر کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ تو السر کو ختم کرنے کے لیے، درد کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ کیپسول اس کے ساتھ یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اینٹی بایوٹک کوئی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، بہت زیادہ اینٹی بایوٹک استعمال کر چکے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو بھوک بھی لگنا ختم ہو چکی ہے اور آپ کا معدہ بھی خراب رہتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ آپ یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ خالی پیٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ صبح کھانا کھانے سے تقریباً 1 آور پہلے آپ یہ کیپسول لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت ہی زیادہ ایشو ہے، السر کا پرابلم ہے، ایچ پیلوری ہے، تو پھر آپ اس کو 2 ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اور میڈیسن بھی استعمال ہوتی ہے السر کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی مفید ہے۔ اور ایک بات اور، اگر آپ کو گینڈی کا پرابلم ہے، یورک ایسڈ کا پرابلم ہے، تو پھر بھی یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جوڑوں کا درد نہیں جا رہا تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم میڈیسن دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا جو گھٹنوں کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہے، پٹھوں میں درد ہے، کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو، چاہے آپ نے کتنی بھی میڈیسن استعمال کر چکے ہیں، ایک دفعہ ہم سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جوڑوں کا درد ہو، گھٹنوں کا درد ہو، اگر آپ کے گھٹنوں میں کھچاؤ رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں، ذہن میں کسی میڈیسن کے متعلق کوئی بھی کویسچن ہوتا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو آپ کا جواب انشاءاللہ دیں گے 24 آورز کے دوران ہی۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔